کہ جس سے ہماری تربیت کی صورت بن سکے. امی نے بابا کے سامنے ان کی غیر موجودگی میں جو کلام کیا، نمبر 1، اس کلام کا کرنا شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟ یہ ایک انتہائی ڈیفرنٹ ڈائمنشن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. کیونکہ اصولی طور پر آج ہم نے بلایا کس کو ہے؟ سرپرستوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں آپ موجود ہیں کہ جو مرکز الاولیاء لاہور میں ہمارے 4 کیمپس کھلے ہیں دارالمدینہ کے. الحمدللہ رب العالمین ان کے وابستگان کو بالخصوص ہم نے دعوت دی ہے، اور پھر اس اجتماع پاک کے انعقاد پر ماشاءاللہ کچھ صاحب ثروت شخصیات جنہیں اللہ نے نوازا ہے، شخصیات بھی موجود ہیں. آپ کا آنا بھی 100 کروڑ مرحبا. یہ جو مکالمات ہم اپنے گھر میں کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو گفت و شنید ہماری اپنے گھر میں ہو رہی ہوتی ہے، جسے ہم عمومی طور پر گھریلو زندگی سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی میں نے اور آپ نے اس حوالے سے اس عنوان پر توجہ کی ہے کہ ان بچوں کے لیے یا آپس میں ایک دوسرے کے متعلق جو ہم مکالمے بولتے ہیں، الفاظ کہتے ہیں، اس حکایت کو سامنے ضرور رکھیے گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے. اور اس طرح کی بہت ساری گفتگو روز مرہ کے معمولات میں امی اور بابا کے درمیان بچوں کے متعلق ہوتی ہی ہوتی ہے. پھر اپنے بچوں کے متعلق بھی ہوتی ہے تو پڑوسیوں کے بچوں کے متعلق بھی ہوتی ہے. تو اپنے بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ، کبھی کزن کے بچوں کے لیے بھی ہوتی ہے، کبھی بہن کے بچوں کے لیے بھی ہوتی ہے، کبھی بھائی کے بچوں کے لیے بھی ہوتی ہے. ان تمام تر گفتگو کو آج میں جس ڈائمنشن سے، جس ترکیب سے، جس عنوان سے، جس نقطہ نظر سے آپ کی خدمت پیش کرنے لگا ہوں وہ انتہائی اہم ہے. ان مدنی پھولوں کو، بلکہ ان مدنی گلدستوں کو جو میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، یہ میرے نہیں ہیں، یہ میرے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف نفیس فیضان سنت شریف کے ایک باب میں رقم فرمائی. چنانچہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے اگلے مراحل کی طرف پیش قدمی کرتا ہوں انتہائی توجہ کے ساتھ. چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، میں چاہوں گا کہ کم وقت میں زیادہ مواد پیش کروں تاکہ ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں. یہاں سے جب اٹھ کر باہر جائیں تو یہ باہر جانا ہمارا باہر جانا نہ ہو، حقیقت میں ہمارے گھر کی طرف ایسا بڑھنا ہو اور مزاج میں اب یہ آ جائے کہ کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چنانچہ میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، خواہ ایک ہی دن کا بچہ ہو، ایک دن کا بچہ، بات کس کی ہو رہی ہے؟ ایک دن کے بچے کی. خواہ ایک ہی دن کا بچہ ہو، بلا مصلحت شرعی اس کی بھی برائی بیان نہ کی جائے. ماں باپ اور گھر کے دیگر افراد کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ بلا ضرورت اپنے بچوں کو پیچھے سے اور منہ پر بھی ضدی، شرارتی، اور میرے نافرمان، یہ عمومی طور پر ہمارے منہ سے نکلا، ضدی، اتنا ضدی ہے کہ بس شرارت، یہ ہم بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں بھی ہوتا نا تو اس نے بولا اب ٹھیک ہے ٹائٹل تو ملی گیا، بن کے دکھاؤں گا. ضدی، شرارتی، ماں باپ کا نافرمان نہ کہا کرے. حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ سیدنا ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل کیا، جس طرح بالغ کی غیبت حرام ہے، بالغ کی غیبت حرام ہے، اسی طرح نابالغ اور مجنو یعنی پاگل کی غیبت بھی حرام ہے. ایسا نابالغ بچہ جو تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہو کہ اپنی تعریف پر خوش اور اپنی برائی سے ناخوش ہوتا ہو، جیسا کہ عمومی طور پر 2-3-4 سال کے بچے کی کیفیت ہوتی ہی ہے، اس کی غیبت جائز نہیں ہے. ایسے ناسمجھ بچے، دودھ پیتے بچے جس کو ہم کہتے ہیں،
ان کی بھی غیبت جائز نہیں جن کا کوئی والی وارث ہے. بے شک وہ بچہ اپنی تعریف یا برائی سمجھنے کی تمیز نہیں رکھتا، تاہم ان کے عیب بیان کرنے سے ان کے ماں باپ کو برا لگے گا. ایسا لاوارث بچہ یا لاوارث پاگل جو اپنی تعریف و غیبت سے خوش اور ناخوش ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کی غیبت جائز ہے، مگر زبان کو ایسوں کی غیبت سے بھی روکنا ہی بہتر ہے، کیونکہ بعض فقہا نے مطلقاً ایک دن کے بچے اور مکمل پاگل کی غیبت کو بھی حرام قرار دیا ہے. بہرحال پاگل ہو یا سمجھدار، بالغ ہو یا نابالغ، بوڑھا ہو یا دودھ پیتا بچہ، ہر ایک کی غیبت سے بچنا پڑے گا. بچوں کی غیبتوں کی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کی غیبت کے گناہ ہونے کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے. میں نے عرض کیا نا کہ یہ تو چکے، اب بتاؤ یہ بھی غیبت ہے. اب بتاؤ کیا اس کو بھی اس انداز سے سوچا جائے گا؟ جی ہاں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک ایک لفظ کاؤنٹیبل ہے، ایک ایک لفظ کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. آپ کس کے متعلق کیا بات، کب، کیوں، کس لیے کر رہے ہیں، اس پر محاسبہ ہے. ہم سے پوچھا جائے گا جناب. ایسے تھوڑی کوئی اندھی چل رہی ہے جو منہ میں آیا پھٹ سے بول دیا، کسی کے لیے بھی بول دیا. اب ہمارے ہاں تو تبصرہ کرنے کا عام رواج ہے. وہ کسی پولیٹیکل پارٹی پر تبصرہ کرنا ہو، وہ گورنمنٹ پر تبصرہ کرنا ہو، وہ کسی ملک کی معیشت پر تبصرہ کرنا ہو، کسی معاشرے پر تبصرہ کرنا ہو، خاندان پر تبصرہ کرنا ہو، کمیونٹی میں تبصرہ کرنا ہو، محلے پر تبصرہ کرنا ہو، بے لاکھ تبصرہ کیا جاتا ہے کہ جناب جیسے ہمارے تبصرہ نہ کرنے سے معاشرے پر زبردست منفی اثرات مرتب ہوں گے، لہذا یہ نشست ضرور ہونی چاہیے. یہ ہرگز انداز درست نہیں ہے، یہ انداز ہرگز درست نہیں ہے، مگر یہ میرا عنوان نہیں ہے. آج میں بچوں کے حوالے سے چونکہ سرپرستوں سے مخاطب ہوں، اور آپ دارالمدینہ میں ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. آپ کیا ہیں دارالمدینہ میں؟ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. کسی بھی اسکولنگ سسٹم کے 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایک اس کی مینجمنٹ، ایک جو وہ بچہ خود پڑھ رہا ہے، اور 3 جو اس بچے کا سرپرست ہے. ان تینوں کی مینٹلٹی، ان تینوں کا ویژن، ان تینوں کا مقصد، ان تینوں کا نقطہ نظر جب تک ایک نہیں ہوگا وہ ادارہ کامیاب نہیں ہوگا. اور اس ادارے میں پڑھنے والا بچہ اس وقت تک وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا جو ان 2 اسٹیک ہولڈرز نے اس سے وابستہ کر رکھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے کا بقیہ حصہ. لہٰذا اس حوالے سے ہمارا غور کرنا، سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں کہ جہاں ہم بچے سے یہ نعرہ لگوائیں گے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، تو بچہ تو غیبت کے خلاف جنگ کا نعرہ لگائے اور ہم اسی بچے کی ہول سیل میں آپس میں گفتگو کی جائے. ہم ان پر توجہ دلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھی. چنانچہ میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بہرحال پاگل ہو یا سمجھدار، بالغ ہو یا نابالغ، بوڑھا ہو یا دودھ پیتا بچہ، ہر ایک کی غیبت سے بچنا چاہیے. بچوں کی غیبتوں کی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کی غیبت کے گناہ ہونے کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. جو منہ میں آیا بول دیا جاتا ہے. یہاں مثال کے طور پر نمونتاً میں آپ کی خدمت میں 17 مثالیں پیش کرتا ہوں. 17 ایگزامپلز، توجہ کیجئے، جو کئی صورتوں میں غیبت میں داخل ہو سکتی ہیں. ہر مثال کو غیبت ہی کہا جائے ایسا نہیں ہوگا. باپا نے بڑا محتاط جملہ ارشاد فرمایا، جو کئی صورتوں میں غیبت میں داخل ہو سکتی ہیں. اب وہ کیا ہیں؟ میں نے جس طرح حکایت سے چند باتیں آپ کی خدمت پیش کروں. اب باپا نے جو مثالیں لکھی ہیں میں آپ کو وہ پیش کر رہا ہوں. بستر گندا کر دیتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا ہے مگر تمیز نہیں، اس کو جھوٹ کی عادت پڑ گئی. چھوٹی بہن کو نوچتا ہے، چھوٹے مننے کو گود میں لو تو بڑا منا حسد کرتا ہے. دونوں مننے ایک دوسرے کی چغلیاں کھاتے رہتے ہیں. چھوٹا پڑھائی میں بہت ذہین ہے مگر بڑا 8 سال کا ہو گیا ہے، ابھی تک کند ذہن ہے، ماں کو بہت تنگ کرتا ہے. منی رات کو بہت چیختی ہے، نہ سوتی ہے نہ کسی کو سونے دیتی ہے. مننے نے غصے میں لات مار کر پانی کا کولر الٹ دیا، بہت چڑچڑا ہو گیا، بات بات پر روٹھ جاتا ہے. روزانہ
کھانے کے وقت جھگڑتا ہے، پڑھنے میں بہت کمزور ہے۔ بڑی بچی نے چھوٹی والی کو بال کھینچ کر گرا دیا، بس لڑتا ہی رہتا ہے۔ صبح اٹھا کر تھک جاتے ہیں مگر اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ عموماً بچے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور دیگر گھر والوں کی بھی اپنی تتلی زبان میں یا اشاروں سے غیبتیں کرتے رہتے ہیں اور گھر والے ہنس ہنس کر داد دیتے ہیں۔ کبھی کسی کو لنگڑاتا دیکھ لیتے ہیں تو خود بھی اس کی نقل اتارتے ہوئے لنگڑا کر چلتے ہیں اور گھر والوں سے داد وصول کرتے ہیں، حالانکہ کسی معین و معلوم معذور کی اس طرح کی نقالی بھی غیبت ہے۔ باپ جب کام کاج سے شام کو لوٹتا ہے تو عام طور پر بچہ یا بچی دن بھر کی کارکردگی سناتے ہیں۔ اس سے لطف تو بہت آتا ہے مگر اس کارکردگی میں غیبتوں کی بھی اچھی خاصی بھرمار ہوتی ہے۔ بچوں کو تو گناہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ مکلف نہیں، بچوں کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ اس کے مکلف نہیں، مگر اولاد کی صحیح تربیت کرنا چونکہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور یوں بچوں کی زبانی غیبتیں سننے سے اولاد کی غلط تربیت ہوتی ہے۔ اس کے منہ سے کسی کے لیے کوئی منفی بات نکلی، آپ نے کہا اچھا، ارے میرا بیٹا تو ایسا نہیں کرتا نا۔ ہاں واقعی بابا آپ کا بیٹا تو ایسا نہیں کرتا، مگر آپ کے بیٹے نے جو یہ کیا ہے نا، وہ بہنا کے لیے جو بات کہی ہے، کزن کے لیے جو بات کہی ہے، پڑوسی منع کے لیے جو بات کہی ہے، بابا کاش اس موقع پر یہ بھی کہہ دیتے بیٹے کسی کے لیے ایسی بات نہیں کرتے، تو کیا چلا جاتا؟ آپ کا فقط یہ بول دینا بیٹے یوں نہیں کرتے، بیٹا یہ غیبت ہوتی ہے، بیٹے غیبت کرنا بری بات ہوتی ہے، بیٹے غیبت کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ پہلے دن سے اس کی اگر تربیت ہوتی، اس کے مزاج کو اس انداز سے ڈھالا جاتا، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ وعدہ خلافی، یہ بددیانتی کے الفاظ اس کے ننھے منھے ذہن پر پہلے دن سے اس انداز سے نقش کر دیے جاتے، حکمت عملی اور حسن تدبیر اور انتہائی مشفقانہ انداز سے پولائٹلی اس کے ذہن کی ذہن سازی کی جاتی، تو کیا وہ بڑا ہو کر گناہوں کے دلدل میں پھنستا؟ ابھی سے ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو چھوٹا ہے، اتنا سا تو ہے، اتنا سا، یہ اتنا سا جو ہے نا، اتنا سا یہ بہت کچھ کرتا ہے۔ تربیت کرنے کی بھی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، تربیت کرنے کی بھی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے۔ میں ان مدنی پھولوں کو مکمل کر لوں پھر اس طرف آتا ہوں انشاءاللہ، تاکہ باپا کے مدنی پھولوں سے استفادہ کرنے سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ان مدنی پھولوں کو لیجئے، سنیے، توجہ کیجئے، شیطان کے بہکاوے آ کر ان کی ان موقعوں پر فقط حوصلہ افزائی نہ کیا کریں، ایسے موقع پر ایک دم سنجیدہ ہو جائیے، اس بات پر ان کی حوصلہ شکنی کیجئے اور مناسب انداز میں ان کو سمجھائیے۔ جب بار بار ان کو سمجھاتے رہیں گے اور اس کو گھر کا کوئی بھی فرد غیبت وغیرہ پر اسے داد نہیں دے گا تو انشاءاللہ عز و جل خود بھی غیبت وغیرہ سننے کی آفتوں کے گناہ سے بچے رہیں گے، اور منا بھی بڑا ہو کر انشاءاللہ عز و جل نیک بندہ بنے گا اور غیبت وغیرہ سے نفرت کرے گا۔ ہاں اگر منا محض بولنے کی خاطر نہیں بول رہا بلکہ آپ سے فریاد کر کے، اب ایک اور مدنی پھول، انتہائی اہم مدنی پھول، منا محض بولنے کی خاطر نہیں بلکہ آپ سے فریاد کر کے انصاف طلب کر رہا ہے، تو بے شک اس کی فریاد سنیے اور امداد کیجئے۔ مثلا منا کہنے لگا کہ منی نے میرا کھلونا چھین کر کہیں چھپا دیا ہے، تو یہ غیبت نہیں، کیونکہ منا ماں باپ سے فریاد نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ لہذا آپ منی سے اس کا کھلونا دلا دیجئے۔ اب اگر کھلونا مل جانے کے بعد منا اس بات کو منی کی غیر موجودگی میں مثلا اپنی امی سے ذکر کرتا ہے کہ منی نے میرا کھلونا چھین کر چھپا دیا تھا، تو ابو نے منی کو ڈانٹ پلائی اور مجھے میرا کھلونا واپس دلا دیا، تو بہرحال یہ غیبت ہے۔ کیسا پیارا مدنی پھول ہے کہ ہر چیز اس طرح بھی نہیں کہ ہم کھلا کھاتا چھوڑ دیں، ہر چیز اس طرح بھی نہیں کہ اسے پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ جو چیز چھوڑنے کی ہے چھوڑ دیں، اور جو پکڑنے کی ہے پکڑ لیں، جو لینے کی ہے لے لیں، جو دینے کی ہے دے دیں، جو سمجھانے کی ہے سمجھا دیں، جو سمجھنے کی ہے خود بھی سمجھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال
اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ عموماً بچے جن لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں ان کو فریاد کرتے رہتے ہیں، تو اگر کسی سے مذکورہ مثال کی مانند فریاد کی اور وہ فریاد رسی یعنی امداد نہ کرتا، تو اب غیبت پر مبنی فریاد نہ سنیں، بلکہ حتی الامکان اچھے انداز میں بچے کو ٹال دیں۔ بچوں سے صادر ہونے والی غیبتوں کی بھی کچھ مثالیں آپ کو پیش کروں۔ میرا کھلونا توڑ دیا ہے، میری ٹافی چھین کر کھا لی ہے، میری آئس کریم گرا دی ہے، مجھے پیچھے سے ہاؤ کر کے ڈرا دیتا ہے، شریر کہیں کا، مجھ پر بلی کا بچہ ڈال دیا، مجھے گندا بچہ کہہ کر چڑھاتا ہے، میری نوٹ بک پھاڑ دی، مجھے دھکا دے کر گرا دیا، میرے کپڑے گندے کر دیے، اپنی بابا سائیکل میرے پاؤں کو چڑھا دی، اپنے کپڑے گندے کر دیتا ہے، وہ بچہ بہت گندا ہے، امی کے پاس میری چغلیاں لیتا ہے، جھوٹ بول کر ٹیچر سے مجھے مار پڑوا دی، امی مدرسے کا بولتی ہے تو روتا ہے، منی امی کو مارتی ہے، استاد نے کل اس کو مرغا بنا دیا تھا، اتنا بڑا ہو گیا ہے مگر ابھی تک نپل چوستا ہے، روز روز پینسل گما دیتا ہے، اس دن ابو کی جیب سے پیسے چرا لیے تھے۔ یہ وہ مثالیں ہیں کہ جو عمومی طور پر بچے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب والدین کی یہ ذمہ داری ہے، دیکھیے کتنا اہم مدنی پھول ہے، یہ صرف بولوں پر تربیت کی بات ہو رہی ہے کہ بچے کے منہ سے جو نکل رہا ہے اس معاملے میں مجھ اور آپ کو کتنا ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ ہم یہ جج کر سکیں کہ یہ منا بول رہا ہے کہیں یہ خدا نہ خواستہ اس کے لیے امتحان کا باعث تو نہیں۔ ہاں، اور اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، میں بچے کے کلام پر نظر رکھوں اور خود کلام کے معاملے میں بے لگام ہو جاؤں، جو میرے ذہن میں آئے، جو میرے منہ میں آئے میں بول دوں، تو پھر بتائیے کہ کہاں میں غیبتوں سے بچ سکوں گا، کہاں میں چغلیوں سے بچ سکوں گا، کہاں میں وعدہ خلافیوں سے بچ سکوں گا، کہاں میں فضول گوئی سے بچ سکوں گا، کہاں میں اپنے آپ کو سنبھال سکوں گا۔ جو اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے وہ اپنی نسل کی تربیت کیسے کرے گا؟ ہے اہم ترین بات۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں باپا نے فیضان سنت کے باب غیبت کی تباہ کاریاں میں لکھی ہیں، اور یہ ایک عنوان ہے جس پر توجہ دلا کر میں آپ کو یہ ذہن دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی جو عظیم نعمت اور اللہ کی طرف سے عظیم امانت اولاد کی صورت میں میرے اور آپ کے پاس ہے نا، آپ کی اولاد ہے نا، مگر ہے کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے بھائی؟ اللہ نہ دے کیا کر لیں گے آپ؟ اور کتنے ہی بے اولاد جوڑے ہوتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کوئی مزار چھوڑا ہو، کسی کی دعا چھوڑی ہو، کوئی پیر صاحب چھوڑے ہوں، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، نہیں ہوتا، مشیت خدا ہے، نہیں دیتا پروردگار۔ اب جسے بن مانگے مل گئی وہ اس کی قدر نہ کرے، قدر کرے نہ کرے، قدر کرے نہ کرے۔ ہاں، ہمارا بچہ ہے نا الحمدللہ، تو ہم اس کی قدر نہیں کریں گے، اور قدر کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے اس ایک عنوان کو، الحمدللہ ہم مختلف شہروں سے آ رہے ہیں اور ہر شہر میں میں نے ایک نیا عنوان پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج آپ کے سامنے ماں باپ بچوں کی غیبتیں کرتے ہیں، اس عنوان سے بیان کیا ہے، کہیں جھوٹ پر بیان کیا ہے، کہیں جناب والا مساوی سلوک نہ ہونے پر بیان کیا ہے، کہیں کس عنوان سے کہیں کس عنوان سے۔ ایک ایک عنوان پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری توجہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے عظیم انعام جو میرے اور آپ کے پاس ہے، ہم اس کی تربیت کے معاملے میں کتنے کانشیس ہیں، ہماری توجہ کتنی ہے۔ یعنی بچوں کی تربیت کرنی ہے، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے، ایک دفعہ آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ بچوں کی تربیت ایک اہم ترین کام ہے۔ لفظ اہم ترین کو میں نے جو طویل کیا ہے اس میں بھی حکمت سمجھدار لوگ سمجھ گئے ہوں گے، یہ اہم ترین کام ہے، کبھی اس پر آپ نے اپنے آپ پر غور کیا؟ بہت اہم کام، کبھی؟ نمبر ایک، جب میں محسوس کر لوں کہ یہ اہم ترین کام ہے تو اب یہ کام میں نے اکیلے نہیں کرنا، یہ کام کرنا کس نے؟ میرے ساتھ، میرے لائف پارٹنر نے میرے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے
اسے وسیلہ بنایا اس نعمت کو پانے کا. پھر میں سوال کروں گا. پہلا سوال یہ تھا کہ کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ میرے بچے کی تربیت میری ذمہ داری ہے؟ اس پر غور کیا؟ آگے چلیے. پھر اس ذمہ داری کو جب آپ نے ریئلائز کیا تو اپنے اسٹیک ہولڈر، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اس پر مشورہ کیا کہ بھئی بات سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم انعام ہمارے پاس ہے، عظیم کرم ہمارے پاس ہے. یہ ننھا سا مدنی پھول ہے، اس کی مہک عمر بھر ہمیں ملتی رہے، دنیا اور آخرت میں اس سے ہم نفع لیتے رہیں، دنیا اور آخرت میں یہ ہماری نیک نامی کا سبب بنے، دنیا اور آخرت میں یہ ہماری بھلائی کا سبب بنے، دنیا میں ہم زندہ ہوں تو مقام شکر رہے، ہم اس بچے کی وجہ سے بے عزت نہ ہو، اس بچے کی وجہ سے معاشرے میں ہمارا نام خراب نہ ہو، اس کی شرارتوں کی وجہ سے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے ہمیں کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اور پھر مر کر جب ہم رب العالمین کی جناب میں حاضر ہوں تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اس کے بد عملوں کی وجہ سے مجھے اور آپ کو آزمائش میں آنا پڑے. آئیے بیٹھیے، اس اہم عنوان پر، اس اہم مدنی پھول پر ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے جو یہ عظیم نعمت مجھے عطا کی ہے، اس عظیم نعمت کی تربیت جو اب میرے اور آپ کے سپرد ہے، میرے اور آپ کے درمیان ہے، اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ملی ہے. آئیے اس پر مشورہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کن خطوط پر کریں گے. کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو بتائیے آپ نے کتنی بڑی مسنگ کی. دکان پر آپ کے سیل مین نے ایک آرڈر آپ کی اجازت کے بغیر دے دیا. اسٹاک پہلے سے موجود تھا، 10 پیس پہلے رکھے ہوئے تھے، 10 پیس کا اس نے اٹھا کے آرڈر دے دیا. آپ کو پتا ہے کہ سیل مین بڑے کام کا ہے، آپ پھر بھی اس کی طرف دیکھیں گے. بولے بیٹھے پہلے اسٹاک تو چیک کر لیتے یار، آرڈر دینے سے پہلے مجھ سے مشورہ ہی کر لیتے. آپ بولتے نہیں بولتے؟ ہاں، مشورہ تو کر لیتے. آپ نے آرڈر دیا، اچھی بات ہے، مگر یہ تو دیکھیں کہ پچھلے 15 دنوں میں اس آئٹم کی سیل کتنی تھی. آپ اگر اچھے بزنس ہوں گے تو اس طرح سے ایک ایک پروڈکٹ پر آپ کی توجہ ہوگی. پھر جو پرٹیکولر بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی توجہ ڈیفرنٹ ڈائمنشن کے ساتھ ہوتی ہے. جو جس قدر اہمیت کا حامل کام کر رہا ہوتا ہے اسی قدر اہمیت کے ساتھ اس پر کلام کر رہا ہوتا ہے، اسی قدر اہمیت کے ساتھ اس کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اسی قدر اہمیت کے ساتھ اس کے مختلف ترکیبوں کے مطابق مشورے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام میں غلط نہ کر لوں، یہ کام مجھ سے غلط نہ ہو جائے، اس پہ میں نقصان نہ اٹھا لوں. اور پھر وہ کام جو آپ پہلی مرتبہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، وہ کام جو آپ پہلی مرتبہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، آپ بتائیے اس پر آپ ایکسپرٹ سے مشورے کتنے کرتے ہیں؟ میں اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ یہ بینیفیشنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے مجھے پروفٹ کتنا ملے گا، اس کی مشقتیں کیا ہیں، اس میں ڈیفیکلٹیز کیا ہیں. اچھا یوں نہ کروں تو یوں ہو جائے تو وہ آپ کو اچھا 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 بولتا جا رہا ہے. آپ بولیں گے یار پھر بھی یار انویسٹمنٹ بڑی ہے، میں تھوڑا سوچ لیتا ہوں. سوچنا بھی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اس سے انکار نہیں. میں یہ کہوں گا کہ دنیاوی چند ٹکوں کو بچانے کے لیے ایکسپرٹ سے مشورے کے نتیجے میں بھی آپ سوچتے ہیں اللہ کی عظیم نعمت اولاد کے مل جانے کے بعد اس کی تربیت کے متعلق بھی کسی ایکسپرٹ کے پاس گئے، اس کے لیے بھی کسی سے مشورہ کیا؟ چلیے نہیں گئے، کبھی آپ نے اس کی ایکسپرٹی حاصل کرنے کی کوشش کی یا اپنی نسل پر یہ ایکسپیریمنٹ کرتے رہے؟ ایک انتہائی چوٹ مارنے والا مدنی پھول پیش کر رہا ہوں. آپ نے بھی کسی کے پاس جا کے کوئی ٹریننگ کی؟ یا ٹکے کی جاب لینے کے لیے پوچھا جاتا ہے شارٹ ہینڈ آتی ہے، ٹائپنگ آتی ہے، آپ 10 منٹ میں کمپیوٹر کے کتنے ورڈز لکھ لیتے ہیں، اور ڈیفرنٹ اس کے معاملات و معمولات جو آفس ورکنگ کے مطابق متعلق ہوتے ہیں پوچھے جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں ٹکے بھر کی جاب ملتی ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ مولا کریم جل مجدوں نے ایک عظیم نعمت اولاد کی صورت میں عطا کی، مگر یہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، چونکہ یہ کل معاشرے کا فرد بننا ہے اور فرد سے معاشرہ بنتا ہے. ہم معاشرے پر تبصرے کرنے والے اس ایک فرد کی تربیت کے متعلق کتنے حساس ہیں، کتنے سنجیدہ ہیں. بے امن معاشرہ ہے، بے سکون معاشرہ ہے. ہمارے ملک میں یہ نہیں، ہمارے ملک میں وہ نہیں. ارے معاشرے پر تبصرہ کرنے والے اس کا فرد تیرے پاس تھا، یہ اکائی تیرے پاس
थी, ये इकाई तुझे दुहाई दे रही थी, बाबा मैं रो रहा हूं, मैं आपके हाथ में हूं, मैं नन्ना मुन्ना हूं, मुझे नहीं पता क्या देखना चाहिए, मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता कहां जाना चाहिए, मुझे नहीं पता कहां रुकना चाहिए, मुझे नहीं पता क्या खाना चाहिए। जो आप बोलेंगे मैं बोलूंगा, जो आप कहेंगे मैं कहूंगा, जहां आप जाएंगे मैं जाऊंगा। अब मुझे बताइए, इस हवाले से कभी मैंने और आपने तवज्जो की? नहीं की। तो फिर क्या होना चाहिए? आज तवज्जो हो जाए, आज तवज्जो हो जाए, आज तवज्जो हो जाए जनाब। अब तक जो मैं अपनी गुफ्तगू को लेकर आया हूं, इस नतीजे में हम इस तरकीब में पहुंचे कि मेरे बच्चे की तरबियत किसकी जिम्मेदारी? मेरे बच्चे की तरबियत किसकी जिम्मेदारी भाई? डू यू एग्री? आप इस बात पर राजी हैं ना? यह आपकी जहन साजी हुई कि मेरे बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी? बोलिए, इतनी आवाज से बोलिए कि आपको खुद सुनाई दे। मेरे बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। यह तय पा गया। अब अंडरस्टूड है कि जब मैंने यह तय कर लिया कि मेरे बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी मेरी है, तो अब मैं इस बात को किसी पर डालूंगा नहीं, किसी पर डालूंगा नहीं। जब जिम्मेदारी मेरी है तो किसी पर डालूंगा? स्कूल वालों ने यूं कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, यूं होना चाहिए था, यूं होना चाहिए था, यूं होना चाहिए था। जिम्मेदारी तो आपकी थी, आप किसी पर क्यों डाल रहे हैं? और अमूमी तौर पर घर में भी यही तरकीब बनती है, मां और बाप के दरमियान यही सूरत बनती है। मैं सारा दिन तो इनके साथ लगी रहती हूं, सारा दिन इन्हीं को तो देखती रहती हूं। वो बोलता मैं तुम्हारे लिए तो कमाने जाता हूं, मैं अब मैं कमाऊं या इनको देखूं? ये दोनों काम आपके हैं। कमा किसके लिए रहे? कमा किसके लिए रहे? अबे मुझे आप थोड़ा रिस्पॉन्स दोगे ना तो मेरे को बात करने में मजा आएगा। कमा किसके लिए रहे हो भाई? सुबह से लेकर शाम तक लगे किसके हुए हो? बच्चों के लिए। ठीक है, वो घर में है, वो किचन में है, वो सफाई कर रही है, वो खाना पका रही है, वो बर्तन धो रही है, वो कपड़े इस्त्री कर रही है, वो सब कुछ कर रही है। पूछो किस लिए कर रही हो? अपने बच्चों के लिए। तो दोनों बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, मगर जो बच्चों के लिए रियली करना चाहिए, एक्चुअली करना चाहिए, तरजीही तौर पर करना चाहिए, इसके मुतालिक जब भी बात होगी, फॉर एग्जाम्पल बच्चा बाहर से आया, भागता भागता भागता, उसके मुंह से निकला कुत्ता। आपने उसे देखा, फौरन बीगम से बोले इसके मुंह से कुत्ता कैसे निकला? इसको ये याद नहीं हो कल मैंने इसको कहा था, कुत्ते, कल मैंने मेरे मुंह से निकला था कुत्ते इसी के लिए। आज उसे याद आ गया कि जब खिलाफे तबा कोई चीज हो, खिलाफे मिजाज कोई चीज हो, तो अपनी भड़ास कुत्ता के निकाली जाती है। आपको समझना चाहिए था, आपको समझाना चाहिए था। ये आपस में लड़ रहे होते, बच्चा ये भी देख रहा था, ये भी एक अंदाज है। कल कुत्ते तक बात थी, आज आगे भी बात पहुंची कि जब खिलाफे मिजाज तरकीब हो तो सामने वाले को फकत एक लफ्ज पर छोड़ नहीं दिया जाता, इस पर ठीक ठाक क्लास ले ली जाती। बच्चा फकत स्कूल के निसाब की 4 किताबों से तालीम नहीं लेता। यह हमारे जहन में बात होनी चाहिए। बच्चा स्कूल की 4 किताबों में पढ़े अल्फाज की तालीम और तरबियत का मरहून मिन्नत नहीं है। बच्चा अपने अतराफ में, अपने घर में, घर के अफराद में, घर के माहौल में जो कुछ हो रहा है, जैसे हो रहा है, जिस तरह हो रहा है, जिस बुनियाद पर हो रहा है, जिस उन्वान पर हो रहा है, जिस मौके पर हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, बच्चा ये नोट करता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके जहन को बिल्कुल सादा बनाया। वो असरात कबूल करता है, वो देख रहा है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, वो देख रहा होता है। लिहाजा बच्चे की तरबियत करने के लिए दारुल मदीना आपके साथ है। बच्चे की तरबियत करने के लिए कौन आपके साथ है? दारुल मदीना। बच्चे की तरबियत के लिए इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े। हम इंशाल्लाह आपके बच्चे की तरबियत करेंगे। जिस बच्चे को आपने रोजाना कितनी देर के लिए हमारे पास भेजना है? 8 से लेकर 12 बजे तक। पहले इब्तिदाई दिनों में यही बच्चा आगे बढ़ेगा, प्राइमरी में आएगा तो 8 से लेकर 1 बजे तक, सेकेंडरी में जाएगा, हाई तक पहुंचेगा 8 से लेकर 2 बजे तक। यही 4, 5 मैक्सिमम 6 घंटे वो इंस्टीट्यूशन, स्कूल
हाई स्कूल की तरफ बढ़ेगा। 4-5-6 घंटे का ही ड्यूरेशन होता है। अमूमी तौर पर यूनिवर्सिटीज का भी तकरीबन 5-6 घंटे का ही तरकीब होती है। मगर हम यहां पर इस कैफियत में जब हमारा नन्ना मुन्ना बच्चा है और हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना के प्री प्राइमरी कैंपस में दाखिल किया है, अभी की बात कर रहे हैं, बच्चा 4 घंटे के लिए हमारे पास आया। हफ्ते में कितने दिन आया? रोजाना 4 घंटे के लिए आया। तय है रोजाना 4 घंटे उसको टाइम से पहुंचाएंगे, किसकी जिम्मेदारी? हफ्ते में कितने दिन पहुंचाएंगे? 5 दिन। कितने दिन पहुंचाएंगे? 5 दिन पहुंचाएंगे, 4 घंटे के लिए पहुंचाएंगे, यही तरकीब है। महीने में कितने दिन हो गए? महीने में तकरीबन 20-21, समटाइम 22, 19, 20, 21 ये फिगर बनता है। और साल में दिन कितने होते हैं? 365। 365 दिन होते हैं। उन 365 में से समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, नेशनल हॉलीडेज, रिलीजियस हॉलीडेज, कभी ये कभी वो, इस तरकीब को बना बना के जो एकेडमिक डेज, एकेडमिक कैलेंडर बनता है, उसमें कितने दिन होते हैं जी? 180 दिन। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चा 4 घंटे के लिए हमारे पास आया, 20 घंटे किसके पास रहा? बोलिए किसके पास रहा? एक दिन में 4 घंटे के लिए बच्चा हमारे पास आया, 20 घंटे किसके पास रहा? आपके पास। आगे चलिए, बच्चा 5 दिन हमारे पास आया, मगर 7 दिन किसके पास रहा? आपके पास। 365 दिनों में बच्चा 180 दिन, मगर सिर्फ 4 घंटे हमारे पास रहा। आपके पास कितने दिन रहा? पूरे 365 दिन रहा। हमारे पास 4 घंटे के लिए रहा। उस 4 घंटे के लिए 180 दिन रहा। उस 180 दिन के लिए हमने बाजियों को, टीचर्स को, उनकी हायरिंग के बाद से लेकर उन बच्चों के सिपुर्द करने तक 6 महीने तक सिखाया है। क्या किया है? 6 महीने तक उनकी प्रॉपर इन डायमेंशंस पर ट्रेनिंग की है। टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने प्रॉपर वे में उनकी ट्रेनिंग की है। किस लिए? कि आपके बच्चे की तरबियत मदीना मदीना हो जाए। ऐसा ही है ना? अब मैं आपसे सवाल करता हूं, 4 घंटे के लिए बच्चा मेरे पास, 6 महीने की ट्रेनिंग मैंने करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुझसे बोला दारुल मदीना हमने करवाई। बच्चा 365 दिन आपके पास, वर्किंग डे में भी आपके पास, एकेडमिक डे में भी आपके पास, हॉलीडे में भी आपके पास, दिन में भी आपके पास, रात में भी आपके पास, सुबह भी आपके पास, शाम भी आपके पास। आपका बच्चा किसके पास होगा? आप ही के पास होगा ना। मुझे बताइए कि 180 एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक दिनों के लिए 6 महीने तक बाजियों की तरबियत हम करें, और वही बच्चा जो हमारा है, अब आपका ही नारा ना, अब हमारा भी, चुके दारुल मदीना में आ गया। अब बताइए, जिसके सिपुर्द हम अपना बच्चा 24 घंटे के लिए कर रहे हैं, 7 दिनों के लिए कर रहे हैं, 365 दिन के लिए कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग की कितनी हाजत होगी? ट्रेनिंग की हाजत है या नहीं है? अहम तरीन काम, अहम तरीन काम, अहम तरीन उन्वान, जिसके बेनिफिट्स ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में हैं। यकीन मानिए, दुनिया का बेनिफिट कोई हैसियत नहीं रखता। वो क्या होगा? आपने बेनिफिट किसे करार दिया? वो कमा के खिला देना। अल्लाह तबारक व तआला आपको उसके कमाए हुए से बेनियाज कर दे, मगर वल्लाह ये बच्चा आपकी आखिरत में आपके सवाब कमाने का सबब बन जाए। अगर ये नीयत आज आपकी हो जाए, यह आपकी कामयाबी है, यह आपका सक्सेस है, यह आपकी वसूली है, यह आपकी वसूली है। बताइए, इस काम के लिए आपको कितनी तरबियत की हाजत है? अब आप लोग हमारे पास तरबियत के लिए कब से आ रहे हैं? सच्ची बात है, 6 महीने के लिए बाजियों को भेजा हमने। आपको कितने दिन भेजे? कितने महीने भेजे? कितने साल भेजे? भाई, आपका बच्चा आपको बेमिसाल चाहिए तो उसके लिए कुछ तो आपसे साल चाहिए। क्या कहते हैं इस बारे में आप? अब मशवरा जारी है, मैंने अर्ज किया ना आपकी खिदमत में कि आपने अपने बच्चे की तरबियत के मुतालिक अपने बच्चों की अम्मी के साथ मशवरा किया हो ना किया हो, दारुल मदीना को तो आपका बच्चा बड़ा अजीज है। दारुल मदीना को आपका बच्चा बड़ा अजीज है। यकीन मानिए, क्यों अजीज है? कि आपने हमें तो दिया ही नहीं है। आपने हमें थोड़ी दिया है, आपने हमारे मुर्शिद को दिया है। अपने बापा को देखकर बच्चे हमारे सिपुर्द किए हैं। हम पर जिम्मेदारी बढ़ गई है, हम पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब हम सोचते हैं कि क्या करें।
کیا ایسے اقدامات کریں کہ یہ ننی منی کومپل تناور پھلدار درخت بن کر امت کو پھل دینا شروع کر دے. ہاں بتائیے ٹریننگ کیسی ہونی چاہیے؟ بولو تو صحیح. ہاں بہت اچھی ہونی چاہیے. وہ ٹریننگ دوں گا کس کو؟ دیواروں کو دینی تو آپ کو ہے. آپ کب آئیں گے؟ ذہن بنتا ہے ٹریننگ ہونی چاہیے. ذہن بنتا ہے. بولو یہ بھی طے ہو گیا. پہلے میں نے آپ کو ریئلائز کروایا کہ آپ کا بچہ آپ کی ذمہ داری. یہ طے ہو گیا. دوسری یہ میں آپ کو ریئلائز کرنے لگا ہوں کہ جب آپ کی ذمہ داری ہے تو اس اہم ترین ذمہ داری کو احسن طریقے سے بجا لانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی تربیت کرنی ہے. بچے کی تربیت کے لیے اپنی تربیت کرنی. یہ ریئلائز ہو گیا. تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سچی بات تو عرض کروں، جو 12 ماہ مدنی قافلے کا سفر کر کے آئے اس کا بچہ خاموشی کے ساتھ دارالمدینہ میں داخل ہو جائے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جو 12 ماہ کے قافلے میں جائے اس کا بچہ دارالمدینہ میں آ جائے. کیا خیال ہے؟ یہ پالیسی بنا لیں. مرکز الاولیاء میں یہ پالیسی بن جائے. ماشاءاللہ یہ پاکستان کا قلب کہلاتا ہے. قلب کے قلب میں بیٹھ کر اگر قلب منقلب نہ ہو تو یہ پالیسی بنا لیں کہ بھائی جو 12 ماہ کر کے آئے 12 ماہ کے قافلے میں جائے اس کا بچہ دارالمدینہ. کیا خیال ہے؟ میں مشورہ مانگ رہا ہوں آپ سے. اب بتائیے کتنے دن کی ٹریننگ ہونی چاہیے؟ میں مشورہ مانگ رہا ہوں آپ سے. کتنے گھنٹے کی ٹریننگ ہونی چاہیے؟ کتنے سالوں پر مشتمل ٹریننگ ہونی چاہیے؟ میں آپ کو بہت آسان، چلیے یہ ریلائز تو ہو گیا نا. اب میں آپ کو بہت آسان انداز سے عرض کرتا ہوں. بہت آسان انداز. انڈرسٹوڈ ہے؟ مجھے اندازہ ہے. مجھے اندازہ بھی ہے، کچھ ہمارا انداز بھی. ہمارے حالات بھی، ہمارے معاملات بھی، ہمارے معمولات بھی، ہماری سوسائٹی کی کیفیات بھی سب ہماری نگاہوں کے سامنے. تو ان تمام چیزوں کو ریئلائز کرتے ہوئے جو کنکلوژن نکلتا ہے یہ طے ہے. اب توجہ کیجئے گا. یہ طے ہے میرا بچہ میری ذمہ داری. یہ طے ہے اس کی تربیت کے لیے اپنی تربیت کا ہونا یہ میری ذمہ داری. پھر اپنے گھر کے ماحول کو تربیت یافتہ کرنا یہ بھی کس کی ذمہ داری؟ سب سے پہلا مدنی پھول ہے. اپنی تربیت کا یہ پہلا مدنی پھول نوٹ کر لیجئے. آپ کو اپنے گھر میں کیا ترکیب اختیار کرنی ہے؟ سب سے پہلے انڈرسٹوڈ مجھے اپنی تربیت کرنی ہے تو اس کے لیے جس طرح آپ کے بچے کا دارالمدینہ میں داخلہ ہوا ہے نا، آپ کو خود بھی دارالمدینہ میں داخلہ لینا پڑے گا. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بھئی آپ نے بچے کو دارالمدینہ میں کیوں بھیجا؟ کہ میرا بچہ نیک بنے گا، متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، دنیاوی تعلیم بھی ملے گی، دینی تعلیم بھی ملے گی. انشاءاللہ دونوں کے تزئین کی ترکیب ہوگی. میرا بچہ انشاءاللہ دینی اور دنیاوی طور پر آگے چل کر انشاءاللہ مفتی اسلام بنانا چاہوں گا تو مفتی اسلام بنے گا، اسکالر بنانا چاہوں گا تو اسکالر بنے گا، ڈاکٹر بنانا چاہوں گا تو ایک نیک ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنانا چاہوں گا تو ایک بہترین پروفیشنل مگر شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر انجینئرنگ کی ترکیب بنانے والا ہوگا. پائلٹ ہوگا تو خوف خدا والا پائلٹ ہوگا. ہاں یہی ترکیب ہے نا بھائی. یہی سوچ کر آپ دارالمدینہ میں آئے تھے نا. کائے کو آئے تھے دارالمدینہ؟ یہاں تو ہزاروں لاکھوں اسکول ہیں. دارالمدینہ تو پھر ابھی ننا منا اسکول ہے. جمعہ 8 دن ہمارے پاس نہیں ہوئے. ہمارے پاس کوئی فیم اور نیم بھی نہیں سوائے مرشد کی نسبت کے جو ہمارے لیے کافی ہے. تو ان تمام ترکیبوں کو جب آپ لے کر آئے ہیں تو آپ نے ہم سے کچھ ایکسپیکٹ کیا ہوگا. میں یہ کہوں گا جہاں آپ نے اپنے بچے کے لیے یہ پسند کیا ہے کہ آپ کا بچہ دارالمدینہ میں پڑھے تو کیا آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ آپ خود دارالمدینہ میں ہو؟ کون کون دارالمدینہ میں داخلہ لیتا ہے؟ ابھی کم ہے یار. ابھی ذہن نہیں بنا یار. مجھے اور کچھ بولنا پڑے گا. ٹائم کم ہے ورنہ میں بولنے میں کم نہیں. ٹائم بہت کم ہے. آپ اپنا ذہن بنائیے کہ آپ کو دارالمدینہ میں داخلہ لینا ہوگا. لیں گے داخلہ؟ سارے لیں گے داخلہ؟ کب سے آئیں گے؟ پھر کل سے یونیفارم میں آنا ہے کیونکہ بچے کو یونیفارم میں بھیجیں گے بغیر یونیفارم کے بھیجیں گے. بچے کو یونیفارم کے بغیر کیسے بھیجیں گے یار؟ بچے کو یونیفارم کے ساتھ بھیجنا تو خود یونیفارم کے بغیر ہوں گے. خود فارم میں بھی ہوں گے یونیفارم میں بھی ہوں گے. ہاں وداؤٹ فارم نہیں آنے گا. فارم میں بھی ہوں گے اور یونیفارم میں بھی ہوں گے. یعنی جذبہ بھی ہوگا مدنی حلیہ بھی ہوگا. ہماری فارم جذبہ، ہمارا یونیفارم مدنی حلیہ. کب سے آئیں گے؟ کل سے آئیں گے؟ آج سے آئیں گے؟ آ گئے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں. آج ہمارے دارالمدینہ کا یہ پہلا درجہ ہے. بھائی اورینٹیشن ڈے ہے. اصولی طور پر تعلیمی اداروں میں جو اورینٹیشن ڈے ہوتا ہے اس میں سرپرستوں کو بچوں کے ساتھ بلایا جاتا ہے
اور بچوں پر کلام کیا جاتا ہے. آج ہم نے بچوں کو تکلیف نہیں دی ہے. جو بچہ لے کر آیا مرحبا, اس پھول کو دیکھ کر انشاءاللہ ہمارا دل ہی خوش ہونا ہے. مگر اصولی طور پر ہم نے آپ کو بلایا ہے اس لیے کہ اس بچے کی تربیت کرنے سے پہلے ہمیں آپ کی تربیت کرنی ہے, اور آپ کی تربیت یوں کرنی ہے کہ 4 گھنٹے کی ٹیچر کو 6 مہینے تک ہم نے تربیت دی ہے, اور آج سے 18 گھنٹے کا ٹیچر آپ کو مقرر کر رہے ہیں, 7 دنوں کا ٹیچر آپ کو مقرر کر رہے ہیں, 365 دنوں کا ٹیچر آپ کو مقرر کر رہے ہیں. آج سے آپ کی ٹریننگ کا بھی مدنی آغاز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے دارالمدینہ کا کیمپس کہاں؟ یہاں پر تو 4 کیمپس کھولے نا, مختلف علاقوں میں کھولے نا. آپ کا کیمپس کہاں ہوگا جہاں پر آپ آئیں گے؟ آپ کا کیمپس آپ کا اپنا گھر ہے. آپ کا کیمپس آپ کا اپنا گھر ہے. آپ کا کیمپس آپ کا اپنا, بولو تو صحیح, آپ کا کیمپس آپ کا اپنا. آپ دارالمدینہ کے انوائرمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہمارا انوائرمنٹ صاف ستھرا ہو, ہمارا انوائرمنٹ مدنی ہو, وہاں کا عملہ پروفیشنل ہو, وہاں کی ٹریننگ جامع ہو, وہاں کا نصاب مدینہ مدینہ ہو. یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا؟ وہاں پر آپ آئیں, جیسے ہی دارالمدینہ میں داخل ہو آپ کا سینہ مدینہ بن جائے. یہی ہوتا ہے نا؟ آپ دارالمدینہ میں کیا ہے, آپ کو مدینے کی یاد آ جائے. یہی چاہتے ہیں نا؟ تو انڈرسٹوڈ ہے. اب دارالمدینہ کہاں ہے؟ آپ دارالمدینہ کہاں ہے؟ آپ کا دارالمدینہ آپ کے گھر میں ہے. آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کے گھر کا ماحول مدنی ماحول ہونا چاہیے. آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ مدنی ماحول ہونا چاہیے. اس کا آسان ترین نسخہ کیا ہے؟ میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول عطا فرمائے. کتنے مدنی پھول ہیں جی؟ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول کریم مرشدی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں عطا فرمائے. یہ دارالمدینہ کا انوائرمنٹ ہے. آپ دارالمدینہ والے ہیں, آپ دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہی ترکیب ہے نا بھائی؟ اب تک تو ہم نے یہی طے کیا نا یار, بھائی بولو تو صحیح یار, اب تک یہی طے کیا نا؟ تو اب پہلا جس اسکول میں آپ پڑھیں اس کا انوائرمنٹ, جب اب انڈرسٹوڈ بندہ جہاں بھی جاتا ہے, جس بھی اسکول میں جائے گا تو سب سے پہلے کیا نوٹ کرے گا؟ اسکول کا انوائرمنٹ کیسا ہے, یہ دکھتا کیسا ہے, کیسا ہو رہا ہے. یہی ترکیب ہے نا؟ تو اب آپ کا گھر دارالمدینہ, آپ اس کے ٹیچر, آپ کے بچے اس کے اسٹوڈنٹ, آپ کی بچوں کی امی, آپ کی کو ٹیچر, آپ کے ساتھ کام کرنے والی, آپ کے ساتھ جو ہے تعاون کرنے والی, معاونت کرنے والی. لہٰذا اب اپنے گھر کے ماحول کو کیسا بنانا ہے؟ باپا کریم دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں کے مطابق کریں گے ایسا انشاءاللہ. یہ میرے ہاتھ میں رسالہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں 72 مدنی انعامات کا رسالہ. یقیناً یہ آپ نے دیکھا ہوگا. کس کس نے دیکھا ہے جی؟ ماشاءاللہ, مرحبا. رب العالمین آپ کو دین و دنیا کی برکت عطا کرے. اس کے صفحہ نمبر 28 پر یہ ترکیب موجود ہے کہ گھر میں مدنی ماحول کیسے بنایا جاتا ہے. اس کے صفحہ نمبر 28 پر یہ ساری ترکیب موجود ہے. عنوان پیش کرتا ہوں, یا رب کریم ہمیں متقی بنا. کیسا پیارا, یا رب کریم ہمیں متقی بنا. آمین کہہ دیجئے. کہ 19 حروف کی نسبت سے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول, یہ دارالمدینہ کا انوائرمنٹ ہونا چاہیے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اپنے گھر میں اس ماحول کو بنائیں گے. پکا انشاءاللہ. یہ نصاب کب لیں گے آپ؟ کتاب کے بغیر بچہ اسکول نہیں آتا نا, تو آپ نصاب کے بغیر گھر کیسے جائیں گے؟ ہے یہاں پر مکتبہ لگا ہوا ہے جہاں مدنی انعامات کے رسالے ملے ہیں؟ ارے قربان جاؤں آپ لوگوں کے, ماشاءاللہ پیچھے مدنی انعامات کے رسالے مل جائیں گے آپ کو. آپ کا نصاب مل جائے. کتنے ہزار روپے کا بھائی؟ کتنے ہزار روپے کا؟ پتہ ہے کتنے ہزار روپے کا؟ پتہ ہے 2 روپے کا. یار اللہ پاک قربان نہ ہو جاؤں امیر اہل سنت پر. کتنے کا یہ؟ 2 روپے کا. 2 روپے کا. 2 روپے. فقیر بھی نہیں لیتا نا, آپ نہیں لیتا. 5 کا سکہ بھی نو بولے خود ہی رکھ, سنبھال کے رکھ, کم آ گیا. ہاں, وہ بھی 10 کا نوٹ لیتا ہے. 2 روپے کا رسالہ اور پرائز لیس ٹپس. انمول طریقے ہیں اس میں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے. لیں گے آپ انشاءاللہ؟ یہ پہلا مدنی پھول ہے کہ آپ کے گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے. رائٹ, یہ دارالمدینہ کا انوائرمنٹ سمجھ میں آ گیا. اب آئیے ڈسپلن کی طرف. انڈرسٹوڈ ہے, اسکول کا ڈسپلن انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے.
और वो इदारा कभी कामयाब हो ही नहीं सकता जिसमें डिसिप्लिन ना हो। तो आपका डिसिप्लिन क्या है, आपके बच्चों की अम्मी का डिसिप्लिन क्या है, वो भी इसी रिसाले में मौजूद है। जब तक लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा ना, बच्चों में डिसिप्लिन कैसे आ जाएगा, बच्चों में सलीका कैसे आ जाएगा, बच्चों में तरीका कैसे आ जाएगा। तो आका करीम मुर्शिद करीम दामत बरकातुहुल आलिया ने हम मर्दों के लिए 72 मदनी इनामात अता फरमाए, और आपके घर वालों के लिए कितने मदनी इनामात हैं? 63। कितने हैं? मर्दों के लिए 72, इस्लामी बहनों के लिए 63। उनका निसाब शायद इस वक्त यहां मौजूद ना हो, मगर आप मकतबतुल मदीना से ले लीजिएगा। नंबर 1, घर में मदनी माहौल बनाना है, उसके 19 मदनी फूल कि दारुल मदीना का एनवायरनमेंट वही होना चाहिए। नंबर 2, दारुल मदीना में डिसिप्लिन हो, तो 72 मदनी इनामात का रिसाला आपके हाथ में हो, 63 मदनी इनामात का रिसाला आपके बच्चों की अम्मी के हाथ में हो। इसको पता है टाइम कितना देना है, इसको पढ़ना कितनी देर है, कितना पता है? कितना? सिर्फ 12 मिनट। कितने? ज्यादा है? कम कर दें। डबल 12 घंटे में 12 मिनट यार, डबल 12 घंटे 24 घंटे, उसमें देना कितना है? देंगे? देंगे पक्का? रोजाना बिला नागा इंशाअल्लाह। नियत हो तो इंशाअल्लाह बोलिए, ठीक है ना? पापा करीम इस पर भी हमारी तरबियत फरमाते हैं, दिल में नियत हो तो इंशाअल्लाह कहें। तो तय पा गया कि रोजाना हमने 12 मिनट देने हैं अपने घर के डिसिप्लिन को, ठीक है जी? जिसकी नियत बनती हो जोर से कहे इंशाअल्लाह। आगे चलिए, अब याद करते जाइएगा। दारुल मदीना का माहौल 19 मदनी फूल, दारुल मदीना का डिसिप्लिन 72 मदनी इनामात आपके लिए, 63 मदनी इनामात घर वालों के लिए। देने कितने सिर्फ मिनट? 12 मिनट। तीसरी बात जो हमारे जहन में रहनी चाहिए, आपके घर में आपके टीवी लाउंज में एक स्क्रीन मौजूद है, उस स्क्रीन पर एक चैनल आता है जिसको हम बोलते हैं मदनी चैनल। क्या बोलते हैं हम उसको? क्या बोलते हैं हम उसको? मदनी चैनल। एक्सपर्ट्स, आपको भाई पढ़ाने वाला ट्रेनर चाहिए ना, दुनिया भर की एक्सपर्ट्स, उम्मत के बेहतरीन अफराद कहूं तो गलत ना होगा। और अल्लाह ने हमारे मुर्शिद कामिल दामत बरकातुहुल आलिया को जो बरकत अता फरमाई है, ये आप मुलाहिजा फरमाई रहे अल्लाह की रहमत से। इन मुख्तसर सालों में 195 ममालिक में फैलता हुआ काम, 95 से ज्यादा शोबा जात, हर गली, हर मोहल्ला, हर कूचा, हर बाजार, हर नगर, हर डगर, कबोबेश कितने ही मुल्कों में हाजिरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरफ देखिए गुलशन में बाहर आई। इस्लामी भाई क्या, इस्लामी बहनें क्या, मदनी मुन्ने क्या, मदनी मुन्निया क्या, हर तरफ एक ही धूम है। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे, अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। यही सदा आती है ना मदनी चैनल पर। बस ये तय कर लीजिए, आपने इस मुकद्दस एक्सपर्ट को, इसके मुआविनीन को, यानी अमीर अहले सुन्नत हों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्तियान इकराम हों, जितने अराकीन शुरा हों, मुबल्लिगीन हों, कुर्बान जाऊं उन पर, उन सब पर कुर्बान जाऊं, वारी वारी जाऊं, जिन्होंने मेरे मुर्शिद के मिशन को ओढ़ लिया, जिन्होंने मेरे मुर्शिद के मिशन को ओढ़ लिया है। 24 घंटे, डबल 12 घंटे, 1 मिनट के लिए मदनी चैनल बंद नहीं होता। 1 मिनट के लिए मदनी चैनल बंद हम करते हैं, हम बंद करते, वो नहीं चल, वो चलता रहता है। वो तसलसल के साथ ट्रेनिंग हो रही है, कर रहा है, मुआशरे की इस्लाह की सूरतें बनती चली जा रही हैं। यूं तो जिस दम, जिस पल, जिस साथ, जिस घड़ी आप फारिगों से देखिए, मगर मैं प्रॉपर दारुल मदीना की तरबियत के एतबार से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं और अखलाकी तौर पर पाबंद कर रहा हूं कि कम से कम 63 मिनट रोजाना, जिसको हम अमूमी तौर पर 60 मिनट से ताबीर 1 घंटा करते हैं, 63 मिनट की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा से निस्बत की तरकीब में 63 मिनट रोजाना मदनी चैनल हर दावत इस्लामी के इदारे दारुल मदीना में पढ़ने वाले मदनी मुन्ने या मदनी मुन्नी पर अखलाकी तौर पर लाजिम है कि वो कम से कम 63 मिनट तवज्जो के साथ मदनी चैनल देखें। देखेंगे आप इंशाअल्लाह? खाते पीते नहीं, चलते फिरते नहीं, फोन अटेंड करते नहीं, नेट पे चैटिंग करते नहीं, सोशल वेबसाइट्स पर जाते नहीं,
चाय पीते नहीं, इधर उधर की बातें करते नहीं। नहीं, अभी आप कैसे बैठे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। यही अंदाज आपका आपके घर में हो, मदनी चैनल हो और आप हो, कॉपी हो और कलम हो। यूं तो 63 मिनट तो मैंने कह दिया है, आप 5 मिनट भी मदनी चैनल पर बैठेंगे ना, अल्लाह ने मदनी चैनल को वो बरकत अता की हैं। आप 5 मिनट मदनी चैनल देखें, आप सीखे बगैर नहीं उठ सकते। कुछ ना कुछ सीखने को ऐसा मिलेगा, आप बोलेंगे यार मदीना मदीना। रोजाना के 2 काम तय हुए। नंबर 1, 12 मिनट देने हैं मदनी इनामात के रिसाले को। नंबर 2, 63 मिनट देने हैं मदनी चैनल को अपने ही घर में। ठीक है, ये रोजाना के 2 काम सारे करेंगे इंशाअल्लाह। आगे बढ़िए, हफ्ते का एक काम आपकी सुपुर्द करके जा रहा हूं। हफ्ते का सिर्फ एक काम। वो काम क्या है? हमारा हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा। कहां होता है जी? जहां जहां होता है। मरकजुल औलिया में कितने मकामात पर होता है? ऐसे 8 मकामात पर होता है। तो जो आपके करीब तरीन मकाम है, आपका वही मकाम है। जुमेरात हो, मगरिब हो, जो हफ्तावार इज्तिमा का मकाम है, वही हमारा मकाम होगा इंशाअल्लाह। रोजाना के 2 काम तय पाए, 12 मिनट फिक्रे मदीना, 63 मिनट मदनी चैनल। हफ्ते का एक काम तय पाया, वो क्या? हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा। अब महाना 2 काम। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने चला हूं। महाना के 2 काम आपके सुपुर्द कर रहा हूं। एक, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आज आप यहां जमा हैं, आपके दारुल मदीना जहां पर आपके बच्चे पढ़ते हैं, मदनी मुन्ने पढ़ने जाएंगे, स्कूल का आगाज हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह हर 30 दिन के बाद वही मुशावरत का अमल होगा जो मैंने पहले अर्ज किया कि आपका बच्चा अब आप ही की नहीं, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। हम इस पर बैठ के मशवरा करेंगे। मेरा बच्चा कहां पीछे है, मेरा बच्चा क्यों पीछे है, मेरा बच्चा आगे है, फकत मेरे लिए ही बेनिफिशिएंट क्यों हो, उम्मत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के लिए क्यों नहीं, इससे उम्मत क्यों ना नफा हासिल करे। ये कुरान पढ़े, लोग सुने, और ऐसा कुरान पढ़े कि जिससे दुनिया और आखिरत की खैर हो जाए। ऐसा जिक्रुल्लाह करे कि इसके जिक्र की दुनिया और आखिरत में धूम हो। ये बयान करे, इसकी नेकी की दावत से लोग काफिर हों तो इस्लाम कबूल कर ले, फासिक हों तो तकवे की नेमत पाए, गाफिल हों तो बेदार हो जाए, जाहिल हों तो उन्हें इल्म मिले, खुश्क मिजाज हों तो उन्हें लज्जत इश्क मिले। अरे मेरा बच्चा मेरे लिए ही नहीं, उम्मत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को नफा देने वाला हो, इसलिए हर 30 दिन में हमें आपस में बैठना जरूरी है। आएंगे आप? हर 30 दिन में हम बुलाएंगे, आप आएंगे, हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे, मदनी हल्का लगेगा, अरकान शुरा से वक्त लेंगे, जिम्मेदारान से वक्त लेंगे, वो हमारी तरबियत करेंगे, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सूरतें बनेंगी, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तरकीब बनेगी, डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से तरकीब बनेगी। आपकी दारुल मदीना में क्या कमजोरी है, इस पर हम कलाम करेंगे, हमारे दारुल मदीना में क्या कमजोरी है, इस पर हम कलाम करेंगे, ताकि दारुल मदीना का एनवायरनमेंट भी मुतासिर ना हो, यहां हम पढ़ने पढ़ाने वालों का जहन भी आपस में मुताबिकत रखता रहे। ये बहुत जरूरी है। आएंगे इंशाअल्लाह दो जल। इसको हम एकेडमिक इस्तिलाह में PTM कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पेरेंट्स टीचर मीटिंग कहते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना में ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी अपनी मिसाल आप होगी इंशाअल्लाह। जिस तरह ये इदारा अपनी मिसाल आप है ना, ये भी PTM अपनी मिसाल आप होगा, मगर इसमें आपको आना होगा। आएंगे इंशाअल्लाह। और आखिरी काम जिसमें सारे काम सिमट कर आ जाते हैं, सारे काम सिमट कर आ जाते हैं, वो है 3 दिन का मदनी काफिला। जब तक हर सरपरस्त अपना यह जहन नहीं बनाएगा कि मुझे 30 दिन में 3 दिन अल्लाह की राह में सफर करना है। कितने दिन? 3 दिन। आप देखिए कि ये 3 दिन आप अल्लाह की राह में सफर कीजिए, मदनी काफिलों में जाइए, उम्मत की हालात पर गौर कीजिए, तफक्कुर कीजिए, इल्म हासिल कीजिए। जो नहीं आता उसे सीखिए, जो आता है उसे सिखाइए। जब इस तरह से आप मुआशरे का दर्द लेकर घर से बाहर जाएंगे, तो आप बताइए घर के अंदर आएंगे तो क्या उस दर्द को भूल जाएंगे? हर 30 दिन में 3 दिन ये जहन बनाए। हर सरपरस्त इस्लामी भाई, जो तो जितने भी मौजूद इस्लामी भाई हैं, कि बापा करीम दामद बरकातुल आलिया ने तो हमें काम ही 2 दिए हैं, एक मदनी काफिला और मदनी इनाम। क्या दिया हमें? मदनी काफिला, मदनी इनाम। मदनी काफिला और मदनी इनाम से जो जुड़ा रहा, मदनी काम से जो जुड़ा रहा, आप देखिए उसकी और उसकी आने वाली नस्ल की तरबियत कैसी होती। आज की 5 मदनी काम है, मैं दोहरा देता हूं ताकि रिमाइंड हो जाए। नंबर 1, 12 मिनट की फिक्रे मदीना। नंबर 2, 63 मिनट मदनी चैनल।
نمبر 3 ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع، نمبر 4 ماہانہ سرپرستوں کا کیمپس میں اجتماع، اور نمبر 5 پانچواں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، پانچواں کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ